السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت النبی قسط نمبر 24۔ اس کے بعد کچھ دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر آپ کے پاس جبریل علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے آپ کو اللہ کی جانب سے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہر طرف پھیلا دینے کا حکم سنایا۔ آپ نے دوبارہ لوگوں کو جمع فرمایا، ان کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا: اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں خاص طور پر تمہاری طرف اور عام طور پر سارے انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کی قسم تم جس طرح جاگتے ہو اسی طرح ایک دن حساب و کتاب کے لیے دوبارہ جگائے جاؤ گے۔ پھر تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ اچھائیوں اور نیک اعمال کے بدلے میں تمہیں اچھا بدلہ ملے گا اور برائیوں کا بدلہ برا ملے گا۔ وہاں بلا شبہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اللہ کی قسم اے بنی عبد المطلب، میرے علم میں ایسا کوئی نوجوان نہیں جو اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر اور اعلیٰ کوئی چیز لے کر آیا ہو۔ میں تمہارے واسطے دنیا اور آخرت کی بلائی لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو سن کر ابو لہب نے سخت ترین انداز میں کہا: اے بنی عبد المطلب، اللہ کی قسم یہ ایک فتنہ ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا اس پر ہاتھ ڈالے بہتر یہ ہے کہ تم ہی اس پر قابو پالو۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر تم اس کی بات سن کر مسلمان ہو جاتے ہو تو یہ تمہارے لیے ذلت و رسوائی کی بات ہوگی۔ اگر تم اسے دوسرے دشمنوں سے بچانے کی کوشش کرو گے تو تم خود قتل ہو جاؤ گے۔ اس کے جواب میں اس کی بہن یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی صفیہ رضی اللہ عنہا نے کہا: بھائی، کیا اپنے بھتیجے کو اس طرح رسوا کرنا تمہارے لیے مناسب ہے؟ اور پھر اللہ کی قسم بڑے بڑے عالم یہ خبر دیتے آ رہے ہیں کہ عبد المطلب کے خاندان میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں، لہٰذا میں تو کہتی ہوں یہی وہ نبی ہیں۔ ابو لہب کو یہ سن کر غصہ آیا۔ وہ بولا: اللہ کی قسم یہ بالکل بکواس اور گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں کی باتیں ہیں۔ جب قریش کے خاندان ہم پر چڑھائی کرنے آئیں گے اور سارے عرب ان کا ساتھ دیں گے تو ان کے مقابلے میں ہماری کیا چلے گی؟ خدا کی قسم ان کے لیے ہم ایک تر نوالے کی حیثیت ہوں گے۔ اس پر ابو طالب بول اٹھے: اللہ کی قسم جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور تمام قریش کو اسلام کی دعوت دی۔ ان سب سے فرمایا: اے قریش، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم مجھے جھوٹا خیال کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا: نہیں، اس لیے کہ ہم نے آپ کو آج تک جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ اب آپ نے فرمایا: اے گروہ قریش، اپنی جانوں کو جہنم سے بچاؤ، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ میں تمہیں اس زبردست عذاب سے صاف ڈرا رہا ہوں جو تمہارے سامنے ہے۔ میں تم لوگوں کو 2 کلمے کہنے کی دعوت دیتا ہوں جو زبان سے کہنے میں بہت ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بے حد وزن والے ہیں۔ ایک اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، دوسرے یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب تم میں سے کون ہے جو میری اس بات کو قبول کرتا ہے؟ آپ کے خاموش ہونے پر ان میں سے کوئی نہ بولا تو آپ نے اپنی بات پھر دہرائی۔ پھر آپ نے تیسری بار اپنی بات دہرائی مگر اس بار بھی سب خاموش کھڑے رہے۔ اتنا ہوا کہ سب نے آپ کی بات خاموشی سے سن لی اور واپس چلے گئے۔ ایک دن قریش کے لوگ مسجد حرام میں جمع تھے، بتوں کو سجدے کر رہے تھے۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا: اے گروہ قریش، اللہ کی قسم تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے ہٹ گئے ہو۔ آپ کی بات کے جواب میں قریش بولے: ہم اللہ تعالیٰ کی محبت ہی میں بتوں کو پوجتے ہیں تاکہ اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کے جواب میں وحی نازل فرمائی۔ آپ فرما دیجئے: اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ قریش کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ انہوں نے ابو طالب سے شکایت کی: ابو طالب، تمہارے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کو برا کہا ہے، ہمارے دین میں عیب نکالے ہیں، ہمیں بے عقل ٹھہرایا ہے، اس نے ہمارے باپ دادا تک کو گمراہ کہا ہے، اس لیے یا تو ہماری طرف سے آپ نپٹے یا ہمارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیے، کیونکہ خود آپ بھی اسی دین پر چلتے ہیں جو ہمارا ہے
اور اس کے دین کے آپ بھی خلاف ہیں۔ ابو طالب نے انہیں نرم الفاظ میں یہ جواب دے کر بھیج دیا کہ اچھا، میں انہیں سمجھاؤں گا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت جبریل نہایت حسین شکل و صورت میں بہترین خوشبو لگائے ظاہر ہوئے اور بولے، اے محمد، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتے ہیں کہ آپ تمام جنوں اور انسانوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس لیے انہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف بلائیے۔ یہ حکم ملتے ہی آپ نے قریش کو براہ راست تبلیغ شروع کر دی، اور حالت اس وقت یہ تھی کہ کافروں کے پاس پوری طاقت تھی اور وہ آپ کی پیروی کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے۔ کفر اور شرک کے ان کے دلوں میں بسا ہوا تھا، بتوں کی محبت ان کے اندر سرایت کر چکی تھی، ان کے دل اس شرک اور گمراہی کے سوا کوئی چیز بھی قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ شرک کی یہ بیماری لوگوں میں پوری طرح سما چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا یہ سلسلہ جب بہت بڑھ گیا، قریش کے درمیان ہر وقت آپ ہی کا ذکر ہونے لگا۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آپ سے دشمنی پر اتر آئے، آپ کے قتل کے منصوبے بنانے لگے، یہاں تک سوچنے لگے کہ آپ کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیا جائے۔ لیکن یہ لوگ پہلے ایک بار پھر ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے بولے، ابو طالب، ہمارے درمیان آپ بڑے قابل عزت دار اور بلند مرتبہ آدمی ہیں۔ ہم نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے، مگر آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ہم لوگ یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے معبودوں کو اور باپ داداؤں کو برا کہا جائے، ہمیں بے عقل کہا جائے۔ آپ انہیں سمجھا لیں، ورنہ ہم آپ سے اور ان سے اس وقت تک مقابلہ کریں گے جب تک کہ دونوں فریقوں میں سے ایک ختم نہ ہو جائے۔